اللہ ہی سے دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر آدمی غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، بتوں سے، قبروں سے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونا بہت بڑی چیز ہے، چیز کا ملنا دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی بتوں سے جا کے اولاد مانگتا ہے، دیتا کون ہے؟ لیکن کیا اس کی دعا قبول ہوئی؟ نہیں۔ دعا قبول ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دعا قبول ہونا، بندہ مقبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اجر اس کو ملتا ہے، آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ لیکن چیزوں کا مل جانا، فرعون اور نمرود اور حمان اور سب کو ملتا ہے، چیز ملنا بڑی بات نہیں ہے۔ چیز ملنا تو بعض اوقات بغیر مانگے بھی ملتا ہے، لیکن دعا قبول ہونا ایک بہت اونچی چیز ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا کرے تو صرف اللہ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو سوال کریں اللہ سے سوال کر۔ سوال عربی زبان میں مانگنے کو بولتے ہیں، سوال کرنا کیا کہتے ہیں؟ مانگنا۔ اسی لیے جواب مانگنا بھی سوال ہوتا ہے نا، وہ مانگتا ہے نالج، جواب دو کا مطلب کچھ تو دو، وہ مانگنا ہوتا ہے، تو سوال مانگنے کو کہتے ہیں۔ تو جب تم مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد چاہیں اللہ سے مدد چاہ۔ کبھی آدمی ڈائریکٹلی چیز مانگتا ہے، کبھی اس میں بندے کا بھی دخل ہوتا ہے کچھ کام کا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان اللہ سے ایسی چیز مانگے جس میں اس کو کچھ کرنا ہی نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن اللہ سے بھی مانگتا ہے توفیق۔ تو دونوں صورتوں میں بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ جیسے اے اللہ بارش برسا، اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے بارش کے لیے، یہاں بٹن دبا، وہاں کھیتی کر کچھ، پھر بارش برسے گی۔ بارش میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر علم حاصل کرنا، اس کے لیے بندے کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یا رزق کے لیے دوڑ دھوپ بندے کو بھی کرنی پڑتی ہے، تو مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چاہے بعینی ہی چیز مانگے آدمی براہ راست، یا پھر کوشش کرے اور اس کوشش میں اللہ کی مدد کا محتاج ہو، دونوں اعتبار سے اللہ سے مانگنا چاہیے، دونوں اعتبار سے اللہ سے بندے کو مانگنا چاہیے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کوئی چیز مانگے اللہ سے مانگ، اور جب کسی کام میں، کسی چیز کے حصول میں مدد کی ضرورت ہو، اللہ سے مدد چاہ، اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الرعد میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، دعوت حق، حق کی دعوت، سچی دعوت، صحیح دعا کا حقدار صرف اللہ ہے۔ دعا کا حقدار کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اللہ کے سوا یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کی دعا کو کچھ بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا یہ پکارنے والے جن کو پکار رہے ہیں تو وہ ان کی دعا کو سرے سے قبول نہیں کرتے ہیں۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، ان کا ان سے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنی طرف بلائے کہ وہ اس کے منہ تک آئے، وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے کھڑے ہو کر آدمی کہے پانی آ جا، ہاتھ پھیلا کے کہے پانی آتا نہیں آتا۔ تو ان کا ان سے دعا کرنا ایسا ہے کہ جیسے آدمی ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنی طرف بلائے کہ اس کے منہ تک وہ پانی آ جائے، وما ہوا ببالغہ، اللہ نے کہا وہ نہیں پہنچنے والا ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ اسی طرح سے غیر اللہ سے دعا کرنا ایسا ہی ہے، وہ ملنے والا ہے نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا تو گمراہی میں ہی جاتی ہے، یعنی
کافروں کی دعا تو ضائع ہی ہونے والی ہے۔ ضل کا مطلب ضائع ہونا بھی ہوتا ہے، عربی زبان میں ضلال کے معنی، ضل کے معنی ضائع ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو کافروں کی دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارا جائے وہ دعا کیا ہے؟ برباد ہے اور برباد کرنے والی ہے۔ وہ خود تو برباد ہو گئی، چیز ملے گی نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ دو، وہ اس کو بھی برباد کرے گی، کیونکہ غیر اللہ کو پکارنے والا آخرت میں ہلاک ہوگا، کیونکہ یہ شرک ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ تو سورۃ الرعد میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت نمبر 14 میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ تو اس کی دعا سے سرے سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جن کو پکارا جا رہا تھا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان عبادت کرنے والوں کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے۔ یہ بہت جامع آیت ہے، سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6۔ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ اضل، جو اللہ کے سوا کسی کو پکاریں جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کو پکارا جاتا ہے بتوں کو ہو یا قبروں میں ہو، ان کو پکار رہا ہے پکارنے والا، قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اور جب حشر کے دن، قیامت کے دن حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کیا کریں گے؟ انکار۔ شروع دعا سے ہوا، ختم عبادت پہ ہوا۔ پچھلی آیت میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اللہ نے شروع کیا ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے، آخر میں کیا کہا؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ لہٰذا چاہے بت ہوں یا قبر والے ہوں، ان کو پکارنا ان کی عبادت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ اور کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اولاً تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شہداء کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، قبروں میں نہیں۔ اور اگر اولیاء کی زندگی کو یہ مانتا بھی ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سارا حساب سب جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد کیا کہتا ہو؟ نم کنومۃ العروس، پہلی رات کی دلہن جیسے سو جاتی ہے، فیملی ڈسٹرب نہیں کرتی اس کو، جیسے وہ سو جاتی ہے ایسے تو سو جا۔ اب آپ کے بازو جو سویا ہو اس کو بولو کیسے چچا کتنے بجے، جواب دے گا وہ؟ آپ غور کریں، حیات ہے نا اس میں، لیکن وہ غافل ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ آپ اس کو پوچھ کے فائدہ ہے کچھ نہیں ہے۔ ان کا کسی کی پکار پر بیدار ہونا کوئی دلیل ہے اس کی؟ سونے کی دلیل تو ہمارے پاس ہے، لیکن جاگنے کی دلیل ہے کسی کے پاس؟ بتائے ہو؟ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ لہٰذا اولیاء کا سارا احترام اپنی جگہ کرنا چاہیے، لیکن ان سے دعا اللہ کے احترام میں خلل ہے، اللہ کی تعظیم میں خلل ہے۔ اللہ کی تعظیم کو خراب کر کے اولیاء کی تعظیم کرنا بے وقوفی ہے، بے دینی ہے۔ دعا کس کے لیے ہے؟ لہو دعوت الحق۔ جب اللہ ہے تو دوسرے سے کیوں مانگ رہا ہے دعا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اولیاء سے دعا۔ اب کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ غور کریں، نہیں وہ تو زندہ ہے نا،
زندے سے مانگ سکتے، ٹھیک ہے وفات ہو گئی ہے، وہ قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں پہلے سے زیادہ پاورفل ہو گئے ہو، بولتے ہیں بھائی. ان سے کہا کون سی زبان میں بات کرتے تھے؟ دنیا میں ان کو ٹرانسلیٹر لگتا تھا. کہاں سے آئے؟ امریکہ سے بابا آیا آپ سے ملنے کے لیے. انگلش تو میرے کو نہیں آتی ہے. میں بتاتا نا کیا کیا بول رہے ہو، ایسا بول رہے ہیں آپ کو انگلش میں. یہ فرانس سے آئے، یہ سب آپ کے مرید بننے کے لیے آئے. اچھی بات ہے. اور وفات ہوئی تو کنڑ میں بولے تو بھی سمجھ رہا اس کو. کیسے سمجھتا؟ مطلب کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. کہ قبر میں جاتی ساری زبانیں آ گئی، کیسی کہاں سے لائے آپ؟ دلیل کہاں سے لائے اس کے لیے؟ کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہے. تو غیر اللہ سے دعا کرنا، اب مان لیجیے کوئی کہتا ہے حیات ہے ان کی، ٹھیک ہے، کسی آدمی کو پوچھو یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے مدد کے لیے، کیا ہے یہ؟ شرک ہے یہ؟ تو زندہ ہے نا وہ. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو زندہ ہے وہ، ان کو پکارنے والا مومن ہے. تو عیسائی ان کو پکار کے تو مشرک ہو گئے، اور تم قبر میں جو وفات پا چکے ہیں ان کو زندہ مان کے ان کو تم مومن بن گئے. غور کرو، نبی بڑا کہ ولی بڑا؟ تو رسول ہیں وہ. تو جا کے کسی مولوی کو آپ پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار سکتے کہ جیزس عیسیٰ علیہ السلام دعا کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام سے؟ سوچے گا یہ تو پہلی بار پوچھ رہے ہیں مجھ سے، کوئی پوچھا نہیں ایسا. کیا عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کر سکتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہیں، کیوں نہیں؟ اگر ان کو نہیں تو پھر ان کو کیسا؟ تو یہ ساری خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، کسی اور سے نہیں. اولیاء کا احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ان سے دعا نہیں. ان کی قبروں پر جا کر دعائیں جائز نہیں ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ آدمی جاتا ہے اولیاء کی قبروں پر. غور کیجئے، کیوں آئے چچا تم یہاں پہ؟ بولے دکان نہیں چل رہی میری. اچھی بات ہے، تو برکت کے لیے آئے یہاں پہ. باہر نکلتے ہی مجاور بولتا ڈبے میں کچھ ڈالو، اور وہی مجاور کیا بول رہا ہے؟ بابا کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. بولے خالی ہو کے جا رہا نا میں یہاں پہ. بابا اتنی دور سے میں آیا، نہ جان نہ پہچان، میں آ رہا مجھ کو دے رہے، اور تو یہاں اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، تیرے کو نہیں دیے؟ تجھ کو میں دوں؟ یہ چندے ڈبے میں جا رہے بابا کے لیے ہیں؟ بولے بابا کے لیے نہیں ہے یہ. کس کے لیے؟ بولے یہ سارا مینٹیننس کے لیے ہے. بولے ہماری زندگی کا مینٹیننس بابا کر رہے، تمہارا نہیں کر رہے. اب غور کیجئے کیا ہے یہ، کہ جب تو مانتا ہے کہ بزرگ دیتے ہیں، ہٹاؤ ڈبے سب، تو مانگ پہلے بابا سے، دیکھیں گے تیرے کو دیتے کیا. تو بول رہا ہے نا تو ان کا قریب کا ہے، زندگی میں بھی خدمت کیا نا تو ان کی، تو دینا چاہیے نا تجھ کو. کتنے بچے تیرے؟ ایک بھی نہیں. تو کیوں نہیں ہے تیرے بچے؟ کتنا پیسہ ہے تیرے پاس بتا؟ یہ ٹانگ کیوں تیری ٹوٹی ہوئی ہے؟ مانگ بابا سے. ایسا تھوڑی رہتا. تو میرے کو کیسا دیں گے بابا؟ بھائی تیرے کو نہیں دے رہے. جھوٹ بولنے والا کچھ بھی اس میں حکمت ہوگی، کچھ بھی بات ہے. پھر دوسروں کو کیوں نہیں بتا رہے ایسا؟ دوسروں کے لیے جو وعدے ہیں تمہارے لیے کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. کہ آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب تمہارے گھر کی مصیبتیں دور کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ درگاہ پر جو مصیبتیں ہو رہی ہیں ان کو کیوں دور نہیں کرتے ہیں؟ بے پردہ عورتیں کیسا آ سکتی ہیں وہاں پہ؟ بے حیائی وہاں پر ہو رہی ہے، اس کو بابا کیوں نہیں روکتے؟ اور تم کندوری نہیں کریں گے، اگر تم 11ویں نہیں کریں گے اور تم فلاں چیز نہیں کرو گے، بابا کا دیکھو تمہارے پر عذاب آئے گا. مانتے ہیں نا لوگ کہ اگر نہیں کرے گا پابندی سے تو تیرے اوپر کچھ نہ کچھ عذاب آئے گا. اور وہاں عورتیں بے پردہ ہیں، ان پہ کوئی عذاب نہیں ہے. کیوں ایسا؟ یہ ساری خرافات ہیں. اولیاء کا احترام کریں، لیکن ان کے بارے میں بیہودہ عقائد نہ گھڑیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں لوگ اولیاء کو نہیں مانتے. مانتے بھائی، یہ ساری خرافات کون مانے گا؟ ہم کو قرآن و سنت سے بتا اولیاء کے بارے میں کیا ہے. تمہارے قصے کہانیوں سے ہم کو نہیں چاہیے. قصے کہانی سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ نہیں.
تو یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا. اور یہ سب کے سب ان کی دعا سے غافل ہیں. آپ دیکھیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ہم کہا، ہن نہیں کہا. وہ لوگ سب کے سب ان کی دعا سے غافل ہیں. پتھر کو بولتے ہیں غافل ہیں، یہ پتھر غافل ہے مجھ سے. غفلت کس کے لیے ہے اور ہم کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور قیامت کے دن دشمن بنیں گے کیوں ہیں؟ قیامت تک نہیں سن سکتے کیوں ہیں؟ یہ ان کے بارے میں ہے جن کو لوگ پکارتے تھے، صالحین جن کو دنیا میں پکارتے تھے. قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے تم ہم کو پکارتے تھے، ہم کب بتایا تم کو پکارو، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. تو اس سے بات معلوم ہے کہ غیر اللہ سے دعا جائز نہیں ہے. اور یہ دعا کی قبولیت میں مانے اللہ ایسی دعا کبھی قبول نہیں کرے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی گئی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی گئی ہو.